اس وقت ہمارے سامنے دیوان فرید بالتحقیق سے کافی نمبر 267 ہے اور یہ بڑی مشہور عالم کافی ہے۔ کون ہوگا جس نے اس کافی کا کوئی نہ کوئی شعر نہ سنا ہو، کوئی مذہب کا ہو، مسلک کا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو کم و بیش ان کا یہ پہلا دوسرا شعر جو ہے آپ کو پڑھتا ہوا ضرور ملے گا۔ اور اس شعر کے آج بعض پہلو ایسے بھی ہیں جو ہم آپ کے سامنے کھولیں گے تو یقیناً آپ کو بھی دلچسپی پیدا ہوگی اور شاید کسی حد تک حیرانی بھی ہو کہ اس کافی کے مصرے 24 ہے اور الفاظ اس کے 125 ہے اور راگ اس کا متعین ہوا ہے تلنگ۔ تو یہ وہ کافی ہے جس کو تمام مسالک کے لوگ پڑھتے ہیں اور بڑے شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں اور سب لوگ اس کو اپنے مسلک کے تائید میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ کافی ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سک ہے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے اور لمحہ بلمحہ اسی ایک ہی کی چاہت ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک فلسفہ، گویا کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہو کہ دنیا میں سوال موجود ہے، کسی نے کہا کہ 3 خدا ہے، ایرانی فلسفے میں 2 خدا تھے اور عیسائی فلسفے میں 3 خدا تھے اور ہندو گاڈز کا بہت بڑا تصور ہے، ان کے پاس بہت زیادہ کا۔ تو گویا خواجہ صاحب ایک توحید کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں، ایک اعلیٰ ترین فکر دی گئی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ محبوب ایک ہی ہے۔ اور دوسری خوبیاں کیا ہے اس شعر میں؟ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس پورے شعر میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے اس کے الفاظ پہ، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سک ہے، اس میں کوئی نقطہ شامل نہیں ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں تمام حرف جتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لفظ جو ہے وہ 2 حرفی لفظ ہیں۔ اب ایک لفظ میں حروف زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمام ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جو 2 حرفی ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سک، تمام لفظ جو ہے یہ 2 حرفی ہے۔ اور اس کے بعد اور کیا خوبی ہے کہ اس کے اوپر کے مصرے میں بھی 6 لفظ ہیں اور 12 حرف ہیں اور اس کے نیچے کے مصرے میں بھی 6 لفظ ہیں اور 12 ہی حرف ہیں۔ یہ اس کی اضافی خوبیاں ہیں علاوہ اس کے اعلیٰ مضمون کے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اور ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے، کیا اچ ہے کیا جھک ہے، اسی ایک ہی کے ہر جگہ پر ٹھکانے ہیں، ڈیرے لگائے ہوئے ہے وہ۔ اور کیا اونچیا ہے کیا نشیب ہے کیا فراز ہے، جو بھی ہے ہر جگہ پر وہی خود ہے۔ اور ہک ہے ظاہر ہک ہے باطن، بیا سب کچھ حالک ہے، ہک ہے باطن ہک ہے ظاہر ہک ہے باطن، بیا سب کچھ حالک ہے، مقناطیس تے لوہے وانگو ہونڈو دل دی چھک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ مطلب ڈاڑھا سخت نزدیکی پر راہ تے چل چک ہے، مطلب جو ہے اس کا پانا جو ہے وہ تو بہت ہی قریب ہے، کیونکہ کہاں جانا ہے، وہ تو فی انفسکم ہے، وہ تو نانو اقرب ہے، وہ تو اینما تو ولو ہے، جدھر بھی تم منہ کرتے ہو وہ ادھر موجود ہے، میں ادھر ہی موجود ہوں جس طرف تم منہ کرو۔ اور کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو، میں تمہارے انفس میں ہوں، تمہارے اندر موجود ہوں، میں تمہارے شارک کے قریب ہوں۔ مطلب ڈاڑھا سخت نزدیکی پر راہ تے چل چک ہے، لیکن اس راہ میں کوئی آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھسلنے بھی آتی ہیں کہ دیکھنا کہیں پھسل نہ جانا۔ اور نوجھا نہ تھیا ہے نہ تھیسی، کوڑیاں تروڑی بھکے، یہ جو 2 تصور دیتے ہیں اس کا اور غیر کا، وہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نوجھا نہ تھیا ہے نہ تھیسی، کوڑیاں تروڑی بھکے، بھک کہتے ہیں دریا کے کنارے کو، اور بہت بڑا جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے بھک تروڑی ہے، یعنی کوئی بہت بڑا تودا مٹی کا گرا دیا ہے، تو دوسرا کوئی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو خامخواہ کا بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا گیا ہے کہ کوئی ماں سوا اللہ بھی ہے۔ اور سادہ یا سر سر واحدہ مالک، سادے سر سر واحدہ مالک، فخر پیا مالک ہے، سادے سر سر واحدہ سارا، سادے سر سر واحدہ سارا، فخر پیا مالک ہے۔
اور درد دا بار اٹھا نہ سکدی، دل شودی نک ترک ہے۔ یہ درد و سوز جو ہے اس کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان نہیں ہے، اور ہمارا دل جو ہے، ہماری دل جو ہے، سرائکی میں دل مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہماری دل جو ہے نک ترک کہتے ہیں، جس کی پتلی کمر ہو، جو نازک وجود ہو، جو بوجھ نہ اٹھانے، تو انہوں نے کہا ہمارا دل جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اے محبوب آپ کے درد کا بوجھ یہ ہم سے اٹھنے کا نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ بوجھ ہے۔ اور روز ازل دی دلڑی میری راہ حق دی سالک ہے، جس دن سے روحوں کا اجتماع ہوا اور پوچھا گیا الستو بربکم، اور جواب میں کہا گیا بلا، کیوں نہیں آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، تو اس دن سے تو ہم راہ حق کے ہی سالک ہیں، اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور جند دے نال خیال خدائی کیا پورا گیا مک ہے، اور کیا ہماری روح کے ساتھ خدائی خیال جو ہے وہ کس طرح پیوست ہو کے رہ گیا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ یار فرید سنجانن کیتے اے نسخہ ہک ٹک ہے، اے فرید اگر دوست کو پہچاننا ہے تو پھر اس کے لیے یہ کس قدر ہک ٹک یعنی کارگر تیر پہ ہدف نسخہ جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس بات پر اپنے دل کو لے آؤ کہ ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، ہک دی دم دم سک ہے۔ اس پر اس کافی کا اختتام ہو